جی 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 بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین. پہلے تو آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اس ایوان کی بے توقیری دیکھیں کہ جی منسٹروں کی کرسیاں ہی خالی ہے, ہم کیا اس دیواروں سے باتیں کریں؟ سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایوان کا اگر آپ نے تقدس بحال کرنا ہے تو آج ایک رولنگ دے, اس چیئر سے رولنگ دے کہ جی کوئی اگر منسٹر حاضر نہیں ہوگا تو اسے 10 دن کے لیے معطل کیا جائے گا, ورنہ اس طرح سے سر ایوان نہیں چلے گا کہ ہم بیٹھے دیواریوں کو سنائیں یا بیٹھے صحافیوں کو سنائیں, یہاں پر چند وہ ہمارے بیٹھے ہوئے وزٹر ان کو سنائیں. سر یہ ہماری عزت ہے, یہ تذلیل ہو رہی ہے. چلے اصل میں بزنس ختم ہو گیا تھا. سر بزنس ختم ہو گیا تو ہم آئے, اس کا مقصد ہے کہ وہ آ کر جو منسٹر صاحب آئے نا اپنا بزنس کر کے وہ چلے جائے اور ہم فضول ہیں ادھر. سر یہ تو عجیب بات ہے. دنیش صاحب آپ بڑے قابل احترام ہیں اور جی سر ہر سیشن میں آپ کو سنا جاتا ہے اور لوگ نہیں سنا جاتا ہے. آج ہم گورنمنٹ کو لکھتے ہیں کہ آئندہ ایک منسٹر یہاں پہ پارلیمانی منسٹر یہاں پہ ہوگا. تھینک یو سر. ابھی آتا ہوں سر, میں اپنے 5 منٹ سے زیادہ مت لیجیے سر, سب کو 20 منٹ دیے, مجھے 5 منٹ لے لیں اگلی دفعہ. جی سر میں آتا ہوں. سر وہ 0-0 تو کر دیں, پھر کہیں گے کہ 5 منٹ 0. میں ادھر میرے پاس گھڑی ہے, میں دیکھ رہا ہوں. نہیں سر ادھر سے کر دیں 0-0. جناب چیئرمین میں اب آتا ہوں اپنے مدعے پر. 26, 27, 28 تاریخ کو اس ماہ کی اپریل کی کل ہنگلاج ماتا کا میلہ منعقد کیا گیا بلوچستان میں, جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں یاتری آئے. بلوچستان کی سرزمین پیار اور محبت کی سرزمین ہے, جہاں پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں انتہا پسندی ہے, پاکستان میں عدم برداشت ہے. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ بلوچستان میں آئیں اور دیکھیں کہ ہنگلاج ماتا کے مندر میں کس آزادانہ طور پر لاکھوں یاتریوں نے اپنی مذہبی عبادت کی. اور میں کہتا ہوں کہ جتنی برداشت, جتنی مذہب ہم آئیں گی بلوچستان میں, پورے ملک میں آپ کو نہیں ملے گی. جناب چیئرمین یہ ہمارے بلوچستان کی خوبصورتی ہے. اور اس یاترا میں تقریباً کوئی 90,000 یاتری سندھ سے آئے اور ہم نے انہیں ویلکم کیا. کافی یاتری پنجاب سے آئے, انہیں ہم نے ویلکم کیا. میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف بلوچستان کا کہ تمام تر سہولتیں یاتریوں کو دی. میں شکر گزار ہوں میں اپنی پاک فوج کا جنہوں نے ہمیں سیکورٹی والا ماحول پیدا کیا. میں شکر گزار ہوں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جنہوں نے اس میلے میں اہم کردار ادا کیا. جناب اعلیٰ جہاں پر بلوچستان میں اتنی بڑی ہے مذہبی ہم آئیں گے, دوسری جانب آپ آئیں, آپ دیکھیں سندھ میں پکے کے ڈاکو ہماری ہندو لڑکیوں کو زبردستی اسلام قبول کروا رہے ہیں. جناب پکے کے ڈاکو, کچے کے ڈاکو تو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں, پکے کے ڈاکو ہماری لڑکیوں کو زبردستی اغوا کر کے, حالانکہ آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی مذہب نہیں کیا تبدیل کرے. قرآن پاک میں آج بھی لا اکراہ فی الدین, مذہب میں کوئی جبر نہیں. سورہ الکافرون میں ہے لکم دینکم ولی الدین, آپ کا مذہب آپ کے لیے, میں ہمارا مذہب ہمارے لیے. تو یہ ظالم لوگ نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں نہ قرآن شریف کو مانتے ہیں, ہماری بچیوں کو زبردستی مذہب چینج کراتے ہیں. سندھ کی دھرتی صوفیوں کی دھرتی ہے, سندھ کی دھرتی سچل سرمست کی دھرتی ہے, سندھ کی دھرتی شاہ عبد اللطیف بٹائی کی دھرتی ہے, سندھ کی دھرتی شہباز قلندر کی دھرتی ہے. انہوں نے صوفیاء کرام نے عملی طور پر دکھایا, ان کے جو خاص نائبین تھے وہ ہندو تھے, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہمارے ہوتے ہوئے ہم نے کبھی کسی پر زور زبردستی نہیں کی. تو آج یہ کون سے پکے کے ڈاکو وہاں آ گئے ہیں جو ہماری معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے مذہب چینج کروا رہے ہیں. سر ظلم تو دیکھیں, سنگرار میں پریا کماری محرم کے مہینے میں وہ عزادارین کو ان کے والدین پانی پلا رہے تھے. چھوٹی 6 سال معصوم بچی ہے, اس کو اغوا کیا جاتا ہے پریا کماری کو. ابھی 2 سال گزر گئے, اس کا پتہ نہیں, اور
प्रिया कुमारी को जिसने अगवा किया उसका नाम नॉमिनेट है, वो भी पक्के का डाकू है, मगर उस पर कोई सिंध गवर्नमेंट हाथ नहीं उठाती। और उसके ताने बाने एक सियासी शख्सियत से मिलते हैं, मगर जुर्रत नहीं होती किसी की कि उसको पकड़कर जेल में डाले ताकि हमारी प्रिया कुमारी आजाद हो सके। हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सर कबूतर की तरह ये आंखें बंद नहीं की जाए और पूरे मुल्क को बदनाम हो रहा है, तो इस चंद जो गंदे अंडे उनकी वजह से मुल्क बदनाम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप उस पर रूलिंग दें कि हमारी मासूम बच्ची प्रिया कुमारी 6 साल जो 2 साल से जालिमों की कैद में है, और हमें तो शक है कि उससे भी मुबैना तौर पर जबरदस्ती मजहब कबूल करवा लिया गया है। जनाब ये जुल्म क्यों होता है? जनाब उनको कहें कि बलोचिस्तान से सीखें। हमारे बुजुर्ग के मौलाना वासिफ साहब सारा दिन रात इनके साथ उठना बेटा, कभी भी हम पर जुल्म और जबर नहीं हुआ, तो सिंध में ये क्यों हो रहा है? जनाब पाकिस्तान का आईन मुकद्दस है, वो हमें इजाजत देता है। पाकिस्तान का आईन देता है कि यहां पर जितने मज़ाहिब के लोग हैं उनको अपनी तबलीग का हक हासिल है, मगर हम वो हक अभी इस्तेमाल नहीं करते। हमने किसी पर तबलीग नहीं की, गैर मुस्लिमों ने, हम नहीं करते। हमें